امام حسین علیہ السلام کے اصحاب پیکر حقانیت اور محافظان نور امامت تھے۔ ان اصحاب میں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے، ان میں حافظان قرآن بھی، شجاعت و وفا کے پیکر اور قبیلوں کے رئیس بھی تھے، اور اپنے عہد کے فصیح بھی۔ انہی میں وہ بہادروں کے بہادر حبیب ابن مظاہر علیہ السلام بھی تھے، اور مجاہدوں کے مجاہد بریر حمدانی علیہ السلام بھی۔ ان میں سے اکثر وہ بھی تھے جو کڑی چوکیوں اور پہروں سے بچ بچا کر، اپنی جانوں پر کھیل کر، گویا دشواریوں کا صحرا طے کر کے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کو آئے، اور اپنی شجاعت و صداقت کا نقش جما کر ملک بقا کو سدھار گئے۔ انہی جری مردوں میں سے ایک ہیں حضرت حنظلہ بن اسد شبامی علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی حنظلہ تھا۔ حنظلہ کے معنی ہیں ایک ایسا پھل جو دیکھنے میں خوبصورت ہو، جبکہ پورا نام اور نسب یہ ہے حنظلہ بن اسد بن شبام بن عبداللہ بن حاشد بن حمدان شبامی۔ بنو شبام حمدان کا ایک قبیلہ ہے۔ آپ علیہ السلام کوفہ کے رہنے والے تھے اور اہل بیت اطہار کے محب تھے۔ آپ علیہ السلام فصاحت و بلاغت میں خاص کمال رکھتے تھے، بہادر، خوش تقریر اور قاری قرآن بھی تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا تشریف لائے تو جناب حنظلہ علیہ السلام نصرت امام کے لیے حاضر ہوئے۔ کربلا آنے کے بعد امام علیہ السلام اور ابن سعد کے درمیان جو خط و کتابت ہوتی تھی، اس کو امام حسین علیہ السلام کی جانب سے پہنچانے کے فرائض جناب حنظلہ انجام دیا کرتے تھے۔ روز عاشور جب میدان کارزار میں ہر طرف موت کے سائے تھے، یزیدی لشکر 3 روز کے بھوکے پیاسوں پر حملہ آور تھا، تب حسینی جانثاروں کی طرح جناب حنظلہ علیہ السلام بھی اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کی حفاظت اس طرح کر رہے تھے کہ وہ کافروں کی تلوار اور نیزوں کو اپنے منہ اور سینہ پر روکتے تھے اور بآواز بلند کہتے تھے، اے اشقیاء کوفہ و شام، میں ڈرتا ہوں تمہارے حال پر اور اس عذاب سے جو پچھلی امتوں پر نازل ہوئے، وہ عذاب جو قوم نوح اور عاد و ثمود کے بعد اور اقوام پہ نازل ہوئے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اے قوم، میں تم کو قیامت کے عذاب سے ڈراتا ہوں، جب تم منہ چھپا کر بھاگ رہے ہوگے، لیکن تب عذاب سے بچانے والا تمہیں کوئی نہ ہوگا۔ اے قوم، حسین کے قتل سے باز رہو، ورنہ خدا تم کو تباہ کر دے گا۔ پھر وہ وقت آیا جب آپ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جنگ کی اجازت چاہی۔ اجازت جنگ ملنے پر کہا، اے فرزند رسول، آپ پر اور آپ کے اہل بیت طاہرین پر درود و سلام۔ بہشت میں ہمیں آپ علیہ السلام کی صحبت نصیب ہو۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے آمین کہا۔ جناب حنظلہ علیہ السلام درود پڑھتے ہوئے میدان میں آئے، فوج دشمن کے سامنے ایک ولولہ انگیز تقریر کرتے ہوئے
قرآنی آیات کی تلاوت فرمائی، لیکن امام علیہ السلام نے یہ دیکھا تو فرمایا، اے حنظلہ بس کر دو، یہ تمہاری نصیحت بالکل نہیں سنیں گے، یہ لوگ عذاب کے مستحق ہیں، یہ تمہارے اور اصحاب کے قتل پر آمادہ ہیں اور تمہارے کئی برادر ایمانی کو قتل کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حنظلہ نے کہا، مولا آپ سچ فرماتے ہیں، آقا اجازت دیجئے تاکہ اپنی جان آپ پر فدا کر کے اپنے برادر ایمانی سے جا ملوں۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ اپنی جان فدا کرو، اس دنیا سے عالم آخرت بہتر ہے، وہاں پہنچ جاؤ، اس بادشاہی کی طرف لوٹ جاؤ جسے کبھی زوال نہیں۔ اس کے بعد حنظلہ نے بہادری سے جنگ کی، ان کی شجاعت سے گھبرا کر اشقیاء کے ایک بہت بڑے گروہ نے ایک ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام پر ہر طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر تشریف لائے، اور جب امام حسین علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے تو یہ خوش نصیب حوض کوثر پر پہنچ چکے تھے۔ سلام ہو اصحاب حسین علیہ السلام پر، سلام ہو اصحاب باوفا پر، سلام ہو حضرت حنظلہ بن اسد علیہ السلام پر، سلام ہو سید الشہداء امام مظلوم علیہ السلام پر۔